حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ میرے عزیز محترم برادر محترم دے مرحومین والدین دے درجات دی بلندی واسطے اور اس خاندان دے جملہ مرحومین واسطے، اپنے اپنے مرحومین واسطے، مرحومین ذاکرین و وائدین، خصوصاً بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب آفرتوال، خصوصی طور پہ انہوں واسطے اور پاکستان کی حفاظت کرنے والے تمام سکولٹی ادارے دے شہداء دے درجات دی بلندی واسطے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ رب صلی علی محمد و علی محمد۔ وہ پلوانا بھی بلا لو نا، ہاں پھر وہ بلا لو بیٹا انہوں نے۔ فرت باز دلاور آ جاؤ، فرت آ جاؤ، تھوڑا کھانا لنگر پکڑ دیں۔ ہاں جی چلو کر لیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر لیں، چلو خیر۔ گلچیں میرے اشعار کے گل چنتے ہیں، ثبوت پہلے ہی میں تھوڑے تیقن واسطے اپنی قلت نو محسوس نہیں کرنا۔ کچھ لوگ بصارت ہی چاہتے ہیں، کچھ ہستیاں مجلس وچ بصیرت ہی چاہتی ہیں۔ گلچیں میرے اشعار کے گل چنتے ہیں، سن سن کے بصد شوق وہ سر دھنتے ہیں۔ جب مجمع کم سے ہوتا ہوں پریشان، فرماتے ہیں شبیر کے ہم میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم حضرات گرامی، سادات المومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں، اظہار مودت فی القربا دی خاطر، پھر جملہ نہیں، اظہار مودت فی القربا دی خاطر اس مجلس پاک نو، اس ذکر پاک نو، اس ذکر خیر نو، اس عشق دی نماز نو، اس اصول دی نماز نو، اس اہل ذکر دے ذکر نو، قرآن دے وارثاں دے ذکر نو، انڈٹھے اللہ دی پہچان کروان والی ہستیاں دے ذکر نو، راسخون فی العلم ہستیاں دے ذکر نو، ویطہرکم تطہیرہ دیاں مصداق ہستیاں دے ذکر نو، نہایت خلوص دے نال خلوص تے میں تم غزل دے دو ترے شعر سناواں، بسم اللہ، پھر اگے گفتگو کرنے ہیں کہ سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا، سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا، غلط جگہ پہ جذبے ضائع، سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا، غلط جگہ پہ جذبے ضائع مت کرنا، عشق تو نیت کی سچائی دیکھتا ہے، دل نہ جھکے تو سجدے ضائع۔ عزیزان محترم، ذکر پاک کی تواڈی خلوص بھری شرکت، بسم اللہ۔ میرے برادر عزیز سید آصف شاہ صاحب دا، انہاں دے بیٹیاں دا، انہاں دے مومنین دا، انہاں دے احباب دا نہایت عشق دے نال اس اصول دی نماز دا اہتمام و انصرام، اور بارگاہ معصومین علیہ السلام وچ میرے تو پیشتر قبلہ صاحب دا، میرے عزیز محترم سید فخر عباس بخاری صاحب دا، اور میں حقیر دا اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق اس خاندان پاک دے متعلق گفتگو جس خاندان پاک دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن، خالق مالک عبادت شمار فرما۔ وہ پھر کئی باری سی دعا منگنے کہ اللہ اس گھر تے رحمتاں دا نزول فرماوے، رحمت تے ہو گئی ہے، اگر رحمت نہ ہوئے تو پھر رحمت العالمین کے بیٹوں کا ذکر کیسے ہو؟ اللہ تانوں شیاطین دے شر تو محفوظ رکھے، حاسدین دے حسد تو محفوظ رکھے، مشرکین دے شرک تو محفوظ رکھے، کافرین دے کفر تو، منافقین دی
منافقت تو مالک محفوظ رکھے شنے پترہ دے عزت پر دے سلامتوں نے ایسے نامسائد حالات اچ بھی اپنے گھر چ رسول دے پتر دی صف بچھانا ایک کرم ہے اے دے وچ کوئی بلا مبالغہ میں بات کرن لگا کہ میں تقریباً انہاں دناں وچ ادھے ملک وچ تے میں پھرے بڑے بڑے روپیے والے بندے تے وہ پھر نس گئے جی پھر کرا لیں گے تے اے او اصول دی نماز ہے جی قضا ہی کوئی نہیں تے او تساں اہتمام کیتا ہے اگے آ جاؤ بیٹا اگے آ جاؤ ماشاءاللہ تسی فکر بازی تھوڑے جے اگے ہو جاؤ تسی بیٹا ترابی صاحب اگے آ جاؤ جڑے پیچھے دوست ہون گے اور بیٹھ جاؤ تو میں تواڈے واسطے ہی دعا منگا گا کہ سب تو اچھی دعا ہر بانی واسطے ہر ذکر پاک دے تمام کرنے واسطے اے بیٹا احمد بھی بیٹھا ہے کہ اللہ اے ذکر پاک تواڈیاں نسلاں وچ منتقل فرمائے اور یہی ذکر ہے جڑا انسانیت دی تعمیر دا بہترین ذریعہ ہے اس تو بڑی درسگاہ ہی کوئی نہیں یہ دربار حسین ہے تو دربار او دا ہی چلدا ہے جڑا صاحب دربار وچ موجود ہوے تو میں کئی باری وہ نظم بھی پڑھدا ہوں نہ بھی وہ ساڈے بھائیاں نے ایک بڑے جذبات نال بڑے عشق نال بڑی محبت نال اظہار کیتا ہے پاک نبی دی بارگاہ اقدس وچ کہ وہ نمی وگنی ہے پورے دیے وائے نہیں آکھی نبی پاک نو آ کے مل جائے نہیں انہیں خواہش تے بڑی ہے تواڈے جائے میرے جائے مسکین بندے دے گھر حسین دا نانا تشریف لائے ہوں ترلاتے بڑا چنگا ہے لیکن سرداراں نو چنگے نوکر انج نہیں بلاندے اگر کسی بندے سردار کو بلانا ہوے تے پھر ادا مطلب ہے کائنات دے رسول نالوں بڑا سردار ابن حسن جی کون ہے پھر علی دے آقا نو بلانی تے علی دے نوکراں کول کچھ بیٹے بڑے سردار نو کیویں بلائیدا عرض کر دینا کہ ہوا کے ہاتھ نہ پیغام بھیجوایا کر وہ اس طرح نہیں آتے نہ یوں بلایا کر جہاں نبی کو بلانے کو تیرا جی چاہے وہاں پہ مجلس شبیر جہاں نبی کو بلانے کو تیرا جی چاہے وہاں پہ مجلس شبیر تو کرایا کر اور یہی طریقہ ہے جس سے وہ آیا کرتے ہیں ہم جی اور یہی طریقہ ہے جس سے وہ آیا کرتے ہیں وہ اپنے بیٹے کی مجلس سجایا کرتے ہیں کراؤ کے مجلس شبیر گھر میں ہم مومن رسول پاک کو گھر میں بلایا وہ پاک ہستیاں توڑیاں مہمان آ کے بن جان غریبہ مسکینہ تے پھر دا مطلب تواڈے جڑا امیر ہی کوئی نہیں کیا تو او کرم تے کہ ہے میرا سردار اللہ تانوں اس ذکر دے اہتمام دی مسلسل توفیق عطا فرمائے بچیاں دی زندگی ہوے پردے سلامت ہونے مالک دا کرم شامل حال حاضرین دیاں دعائیں اللہ قبول فرماوے بیماراں نوں مالک شفا دے مسافر مومنین دے مالک سفر بے خطر فرمائے اے نام نہاد بیماری ہے کرونا اے دے تو بھی ساڈی قوم نوں تمام انسانیت نو بچاوے کیونکہ اسی انسانیت واسطے دعا کرنے ہیں کیونکہ ساڈا مرشد محسن انسانیت تو مالک دا ظہور ہوئے جن صدقے کائنات دی نبضاں چل رہی ہیں اور اللہ سانو بھی اس قابل بناوے جو اسی اپنے وقت دے محمد دی زیارت تو مشرف ہو سکیے غالباً آج شعبان دی 21 ہے تو پھر مالکاں دے ظہور دا مہینہ ہے تو پھر جڑی ظہور دے حوالے نال 15 شعبان ہے نا جی بسم اللہ ایدے وچ اس بادشاہ دا ظہور ہوا ہے جڑا کائنات دی حجت ہے سبحان اللہ اللہ دی حجت بھی ہے بے شک کائنات کے تسلسل کا سبب بھی ہے سبحان اللہ یعنی یہ جو نبضیں چل رہی ہیں یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کا حقیقی محرک ہے ناظم الامور امام سبحان اللہ وہ پھر بیٹا جی کہ لوگ سوال کر دیں بھی ہو جڑا امام انہاں دا اجے ظاہر ہونا ہے بھئی وہ دا قرآن وچ کوئی ذکر ہے جی جی حالانکہ امام زمانہ دے غیبت تو قرآن دی ابتدا ہوئی سورہ بقرہ نو تسی غور نال پڑھو بسم اللہ جی میں تو پھر ذاکر ہوں اتنا میرا علم نہیں بارہ جتھے میں ذاکر ہوں تو سید بھی تھے سبحان اللہ جڑا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب سبحان اللہ وہ جی الف لام میم دا معنی بھی الف لام میم کر دیتا گیا حروف مقطعات معنی کوئی نہیں جس کا معنی نہ ہو وہ مومل ہوتا ہے مومل کلام سے اللہ اپنے کلام کی معصوم سے پوچھا کہ یہ الف لام فرمائی آل محمد وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں
جو ہدایت کرتے ہیں متقین کو. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں غیب اللہ نہیں، غیب وہ ہوگا جو کبھی شہود میں آئے گا. اللہ کبھی بھی شہود میں نہیں آئے گا، چونکہ ہر چیز پہچان ہوتی جاندی ہے ضد نہ، کیونکہ غیب دی ضد ہے شہود. یہ وہ میرا 12واں غیب ہے جو کبھی شہود میں آئے گا، ہاتھ میں دادے کی تلوار. تو یعنی اس کائنات دے سلسلے کو قائم رکھنے والے وہ امام بھی قائم ہے. وہ آنے والا ہے جس کے سامنے ہر ستم بے نقاب ہوگا. وہ آنے والا ہے جس کے سامنے ہر ستم بے نقاب ہوگا. محشر سے پہلے ہی یزیدیت کا حساب ہوگا. بچے نہ کو ذرا منہ میرے حل کر کے تھوڑی سائڈ نہیں ٹھیک بات بھی نہ پیچھے کرو، کیمرہ سیٹ ہو. بڑا انجے میرا پتر بھی بولنا بھی میرے نام کہ تیری چپ دی وجہ تو میں پریشان نہ. پریشان تو ویسے میں نہیں ہوں. ایک دعا میں لکھی ہے، دعا بسم اللہ، کیونکہ مجلس بھی دعا دی استجابی دا بہترین ذریعہ ساڈے. سورہ ہود دی آیت ہے، رستہ دیو بیٹا تسی بھی اگے ہو جا تھوڑا جہا رستہ دیو. ہاں تھوڑا جی اور اگے ہو پتر، ساڈے وچ تو ہی جنا چنگا ہے. ماشاءاللہ صحت بھی تیری ٹھیک ہے تے کنڈ بھی تیری ڈھیر ساری. اچھا سورہ ہود وچ غالباً 81 تو 84 تک اے نمبر وچ کو آئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. بیٹا استی جدو اے آیت اتری نا قلب مصطفیٰ تے، حقیقی آیت اللہ دے قلب اتری جدو حقیقی آیت اللہ العظمہ دے قلب اتری سرکار نے پھر دل تو زبان آیت لے کے زبان تک لیاندی تے سرکار دے لبا نے حرکت کی تھی تو پتہ لگا بھی آیت دے منہ وچوں گئی آیت ہی سرکار نے باقاعدہ یہ آیت تلاوت فرمائی. ابن حسن شاعری بیٹھے ہوئے پھر میں سنبھل کے پڑھتا ہوں. بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے شخصیت ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. جی میں پنجابی پڑھ رہا تو تسی میرے کو پنجابی دا ترجمہ پوچھیا ہے کیونکہ تسی پنجابی سارے جانتے ہو. انجے پاک نبی نے جدوں یہ آیت تلاوت فرمائی تو ایک محفل چ بابا اٹھ گیا. بابا اٹھ گیا، بابا اگے بھی اٹھتا سی. اکثر پاک نبی کی حکیمانہ گفتگو میں اٹھتا تھا، کبھی کبھی حضور خود اسے اٹھا دیتے تھے. بابا جذباتی ہو کے نا وعدہ یا رسول اللہ بقیت اللہ دا معنی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا بقایا. وہ حیران ہوتے اسی پریشان ہو. اس بابے نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا میں سن رہا ہوں؟ رقم کا بقایا تو ہوتا ہے بھی 500 روپیہ دیا دکاندار کو تو 250 کا سودا لے لیا تو اس نے لکھا رقم کا 500 کا بقایا. رقم کا بقایا تو ہوتا ہے، اللہ کا بقایا کیسے؟ سرکار دے چہرے تے جلال آیا. فرمایا سن، جن کے ہونے سے اس نہ نظر آنے والے اللہ کا ہونا ثابت ہو جائے. بقیت اللہ کہتے ہیں. سرکار فرمایا ہم سارے کے سارے جو ابو طالب کے بیٹے ہم ہیں تو بقیت اللہ، لیکن یہ میرے آخری نائب کا اس میں گرامی ہے بقیت اللہ. جی ٹھیک ہے. تو مولا آگے اس کی تشریح فرمائیے. خیر اللہ کم، فرمایا تمہارے لیے خیر ہے کون؟ بقیت اللہ. ذرا توجہ کرنے آن والے جگہ میں اس واسطے گزارش کی تھی کہ تم بھائی آصف جی کسی کے دیا بقیت اللہ حجت اللہ بلندتر صلوات. ٹھیک ہے جناب، میری گفتگو کو بارے گراں تو نہیں گزر رہی. حضور فرمایا میرے آخری نائب دا نا ہے بقیت اللہ. جی اگے پھر کی فرما رہا ہے اللہ بقیت اللہ دے حوالے نال؟ فرمایا وہ تمہارے لیے خیر ہے کس صورت میں؟ ان کنتم مومنین، اگر تمہارا شمار مومنین میں ہو. انہیں قرآن مجید دی آیتیں دیتے تسی منفی بحث نہیں کر سکتے.
اس قرآن دی آیت تو ثابت ہویا کہ وہ جو بقیت اللہ ہے یعنی جو وہ 12واں امام ہے اس کی تلوار سے بچنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، مسلمان ہونا کافی نہیں، مومن ہونا پڑے. ٹھیک ہے جناب، بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ بسم اللہ. یعنی امام زمانہ دی تلوار تو بچے گا جیڑا مسلمانی چ نکل کے مومن ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب. ہن گزارش یہ ہے کہ امام زمانہ دی تلوار تو بچے گا وہ دلاور باس جی جیڑا مومن ہو گیا. ہن مسئلہ ہے کہ مومن بنن واسطے کی چاہیے؟ ہوے مومن مومن نہ ہوے، مومن ہونا چاہیے. مومن بنن واسطے کی چاہیے؟ مومن بنن واسطے ایمان چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مومن بنن واسطے ایمان چاہیے. ایمان چاہیے. ایمان دے وجود دا نام علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری. تسی جذباتی ہوندے ہو تو میں جملہ ہی بول جاندا ہے. ان کی داد دیندی ماشاءاللہ تہاڈی داد دے وچ رموز و اسرار نے. رموز و اسرار کیا جا میں پیر میں سجاد شاہ نا وہ رکھنا نال پیٹا رکھیا کیا تے پیٹیاں دے رنگ تے نہیں ہوندے پیٹے تے پٹ پٹ کے خواہ مخواہ اپنا رنگ رتا کر لیتا. میں تے اس گل تو بے نیاز نہ کراں، ہماری سی ڈیوٹی ہے اور خلوص نال پڑھنا. اخلاص ہے کیا مصر کے بازار میں دیکھو، اخلاص ہے کیا مصر کے بازار میں دیکھو، یعقوب کا دل سود کے بدلے میں. کملے ہے امام زمانہ دی تلوار تو بچنے واسطے کی بننا پوے گا؟ مومن. خدا گواہ جے سرکار دے علم پاک دے ہاتھے مومن بننے واسطے ترابی صاحب صرف اور صرف ایمان چاہیے. ایمان دے وجود دا نام علی ہے. حضور دی حدیث بھی گواہ ہے. خندق دے میدان ٹردے علی نو ویکھ کے پاک نبی یہ نہیں فرمایا کہ امیر المومنین جا رہا ہے، اللہ جا رہا ہے. فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل دے کل کفر دے مقابلے چ کل دا کل ایتھے نتیجہ دیواں. پاک نبی نے علی نو کی آکھیا کل دا کل دا. یہ دا مطلب ہے اتنا بھی ایمان علی تو پرا نہیں. علی عقیدہ بھی تقویت نہ پیدا ہو اس جملے میں تو پھر کی فائدہ؟ علی کو کل کا کل ایمان نبی نے کہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری. جدی زبان چو قرآن نکلے ہے، جدی آنکھ لگ کے ڈٹھا اللہ منے ہے، اس نبی فرمایا علی کل ہے. کل وہ ہوتا ہے جس میں جز ہوں. علی وہ کل ہے جس کا نماز جز ہے، روزہ جز ہے، حج جز ہے. جزیات اکٹھے کیے جائیں تو کل بنتا ہے. جز کل میں ہوتے ہیں، یعنی جز محتاج کل ہوتا ہے، کل محتاج جز نہیں. ابن حسن و بندہ شیعہ ہو کے بے وقوف ہے جیڑا علی نو جز آکے کہ علی ایمان کا جز ہے، علی ایمان کا کل ہے. اور دی وجہ یہ تو میں حدیث پڑھی ہے تے لوگ آدھیں جی حدیث ضعیف ہو گئی، حالانکہ اس حدیث نو ضعیف آکھن والے دا عقیدہ ضعیف ہے. یہ متواتر حدیث ہے. تے شاہ جی میں قرآن دی آیت پڑھ دینا، سورہ مائدہ کھولو نا، مولا علی دی ولایت نال بھری پئی جدے اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ. اللہ فرمایا جس نے ایمان کا انکار کیا میں اللہ اس کے تمام اعمال حبط کر دوں گا، ضائع کر دوں گا. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے میرے پنجویں امام کو پوچھا وہ ایمان کا وجود ہے کون؟ فرمایا وہ میرا دادا علی ہے. سبحان اللہ. اچھا جی ابن حسن جی بسم اللہ. مومن بننے واسطے ایمان چاہیے. جی بے شک. ایمان دا وجود ہے مولا علی ہے. امامت کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ پہلا امام علی جس کو قرآن نے ایمان کا وجود کہا. 12واں امام مہدی جس کو قرآن نے بقیت اللہ کہا. پھر نتیجہ نکل آیا 12ویں امام دی تلوار تو بچن واسطے
پہلے امام دی ولایت دا اقرار کر کے پڑھنا پڑے گا اشہد ان علی۔ دوسری بات، برسر ممبر میں مالکہ دے ممبر تے بیٹھ کے بڑے یقین اور تیقن دے نال علمین دے سامنے میں بات کرن لگا۔ شاہ صاحب کی بلا دو کم نہ کیتے جان، ابن حسن جی، آصف شاہ جی، دو کم اگر ایمان کا حصہ نہ بنائے جائیں، احمد جی، دو کم جڑا بندہ زندگی چ نہیں کردا، او دی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ داڑھی ہے، نہ خمس ہے، نہ تولا ہے، نہ کوئی بھی نہیں، ککھ نہیں ہوتا بچدا جڑا دو کم نہ کرے۔ دس شماری جڑا کیڑے ایڈی امیر تے حمل نو دو کم، حضور کو میں دس دینا خدا رسول دی قسم علم تے ہاتھ تھے، پہلے امام دی ولایت دا اقرار نہ کریے تاوی نماز نہیں ہوندی، 12ویں دا انتظار نہ المنتظر شاہ جی میں فی البدی جملہ ہے، بسم اللہ بادشاہ۔ اس سے پہلے میں جملہ بچے گوانا، جس کا انتظار واہ واہ، جس کا انتظار عیسیٰ جیسے نبی کو طویل زندگی عطا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہہ پوچھو بیٹے عیسیٰ علیہ نال ادریس تے الیاس بھی انتظار کیا جی تسی تے حضرت عیسیٰ تے الیاس تے اللہ بھی انتظار زندگی ہے سید، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لو جی بڑا بریک جہا تے نفیس جہا قصیدہ ایک دعائیہ 17 جڑی مولا نے عطا کی تھی، کدی کدی میں پڑھدا ہوں، آج چونکہ بڑا چنیدہ مجمع ہے، بسم اللہ، چنیدہ سمجھتے ہو جی جی، بھئی چنے لوگ سوادی، تو لہذا میں دعا مانگا ہے گزارش میری عسکری کے پسے ہے گزارش میری، عسکری کے پسے ہے گزارش میری، عسکری کے پسے ہے گزارش میری، ہے گزارش میری، عسکری کے پسے ہے گزارش میری، عسکری کے پسے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجیے، گزارش میری، عسکری کے پسے گزارش میری، عسکری کے پسے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجیے، ہے گزارش میری، عسکری کے پسے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجیے، ہے گزارش میری، عسکری کے پسے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجیے، ہٹا دیجیے، ہو کے ظاہر زمانے میں بنے علی، ہو کے ظاہر زمانے میں بنے علی، ہم کو سرور کا چہرہ دکھا دیجیے۔ امام دی بارگاہ اقدس تو تمام مومنین دی نظریاتی نمائندگی کر دیں، اپیل کیتی ہے، گزارش کیتی ہے، منت کیتی ہے تے ترلا کیتا ہے، مولا تشریف لے آؤ، تیرے متھے وچوں ہر محمد دی زیارت ہوگی، جب مولا مہدی آئیں گے تو کس کس ہستی کی اور زیارت ہوگی۔ ہاں آپ آئے تو پیدا نوازی بھی ہو، ساتھ اکبر بھی ہو اور غازی بھی ہو، آپ آئے تو پیدا نوازی بھی ہو، ساتھ اکبر بھی ہو اور غازی بھی ہو اور غازی بھی ہو، ایک علی مرتضیٰ دوسرا مصطفیٰ، ایک علی مرتضیٰ دوسرا
مصطفیٰ ہم کو ان کی زیارت کرا دیجیے مولا جلدی تشریف لے آؤ حالات ٹھیک ہو جان کائنات کا حقیقی ناظم الامور جب امام آئے گا تو یہ مساوات قائم ہو جائے گی سانو اس ظہور دی بڑی خوشی ہے سرکار بھی آؤں تنال ہور ہستی کون آوے گی شیر سننا ہے ہاں آپ جب شاہ مشرقین آئیں گے آپ کے ساتھ مولا حسین آئیں گے مشرقین آئیں گے آپ کے ساتھ مولا حسین آئیں گے ہاں حسین آئیں گے ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسم قرآن ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسم قرآن ہم کو دیدار اسے کا کرا دیجیے ایک قصیدہ اور میں پڑھنا ہے بسم اللہ ایک قصیدہ بہت کم میں پڑھنا بسم اللہ پھر تھوڑے جائے کمال ذہن رکھنے والے مومنین ہوں تو پھر میں ضرور پڑھتا ہوں امام حسین بادشاہ دے ظہور دا قصیدہ ایک بڑے بڑے اجتماع میں پڑھیا تے اتھے دادشاہ کوئی نہ ہوئی تے میں پھر بے نیاز ہو کے پڑھتا رہا تے اس سال پھر ایک بچے ندیم نے کہا جی باجی قصیدہ جی تسا مولا نے بڑا تنوں کمال عطا کیتا کیوں نہیں پڑھتے اے میرے کول نا پٹکا ہے جی ماشاءاللہ ایک تبرک ہے شام چوں میں لیا خریدیا بی بی پاک کی ذریعہ نال مس پھر جتنی ذریعہ پاک نے ذریعہ نال مس کی پھر نجف کربلا مشہد قم پاک یہ میرے کو ایک تبرک اور میرے گل کا ہار ہے میں اکثر اتنے رکھ یہ میں سمجھنا کہ میرے واسطے بہت بڑی نعمت یہ میں پٹکا فخر عباس کو دیوان ہے تو پھر بڑی بڑی قربانی کہ جی متبرک چیز کسی نے دیتی ہے تے دینے میں ضرور رکھنا میرے پترے دا خیال انہوں عام کپڑا نہ سمجھ یہ مالکہ دی ذریعہ نہ یہ دی میری مطلب فضیلت بیان کرنے ٹھیک ہے جناب ان بی بی پاک دا لقب حجاب کبریا اللہ دا نام ہے کبریا کبریا نے اپنے حجاب کو جب اپنی منیت کا رسول کی منیت کا حامل حسین دیا کبریا نے اپنے حجاب کو جب اپنی یکتائی کا مظہر حسین عطا کی سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے نہیں سمجھ سکے میں پھر سمجھا دینا جدوں اللہ نے بی بی پاک نو انا مادہ موتی عطا کی کیا کہنے اللہ نے بی بی پاک نو حسین دی شان نہیں دسی بے میں تنو کی موتی دے رہے ہیں جڑیاں گلاں اللہ نے بی بی پاک نو حسین دینے کیتیاں وہ میں جناب میں خدا ہوں میرا حجاب ہے تجھ کو میں دل کا چین دیتا ہوں میرا حجاب ہے تجھ کو میں دل کا چین دیتا ہوں میں خدا ہوں میرا حجاب ہے تجھ کو میں دل کا چین دیتا ہوں میں خدا ہوں میرا حجاب چین دیتا ہوں فضل کی التہا میں کرتا ہوں آج تجھ کو میرا حجاب ہے تجھ کو میں دل کا چین دیتا ہوں میں خدا ہوں میرا حجاب ہے تجھ کو میں دل کا چین دیتا ہوں فضل کی التہا میں کرتا ہوں آج تجھ کو حسین دیتا ہوں
حسین علیہ السلام دے ظہور تے اللہ نے حسین دا ذاکر بن کے بی بی پاک نے جڑا حسین دا قصیدہ سنایا بی بی پاک نے عرض کی تھی میرے اللہ جس کی بارگاہ میں بطول بھی عرض کرے اسے خدا عرض کی تھی میرا مالک خالق حسین دا ذاکر بن کے جڑی توصیف بیان کیتی ہے میرا دل کردا ہے اے جڑا موتی مینوں عطا کیتی اس دی ہور فضیلت سنا اللہ امام حسین دا ذاکر بن کے بی بی نو حسین دی فضیلت سنا کے اللہ فرما رہا ہاں میری وحدانیت کا راز بھی ہے اور نمازوں کی یہ نماز ایک میں لفظ استعمال کیتا ہے نین لکی عدل نین توجہ کریں میری وحدانیت کا راز بھی ہے اور نمازوں کی یہ نماز بھی ہے میری وحدانیت کا راز بھی ہے اور نمازوں کی یہ نماز بھی ہے میرے محبوب کا یہ ناز بھی ہے اور نبیوں کا چارہ ساز بھی ہے اور نبیوں کا چارہ ساز بھی ہے عصمت کل تجھے تو عصمت کا آج میں زیب و زین دیتا ہوں عصمت کل تجھے تو عصمت کا آج میں زیب و زین دیتا ہوں جس مخلوق کو میں دیکھتا ہوں آج تجھ کو وہ ابن حسن شاہ جی آصف شاہ جی شعر سن لیں اللہ نے ایڈا سونا قصیدہ پڑھے بی بی نے پھر تقاضا کی میرے اللہ اس انعامہ دے موتی اے موتی بھی تو عطا کیتا ہے تو ہی بہتر جانا ہے اس کی شان عزت و عظمت کے اللہ فرما رہے ہاں ہاں اس کی سوچوں میں کبریائی ہے اس کی سوچوں میں کبریائی ہے اس کے لہجے میں مصطفیٰ سوچوں میں کبریائی ہے اس کے لہجے میں مصطفیٰ ہے اس کی باتوں میں مرتضائی ہے اس کا ہر لفظ مجتبائی ہے اس کا ہر لفظ مجتبائی ہے تیرے سجدوں کا میں صلہ تجھ کو دو جہانوں کی سین دیتا تیرے سجدوں کا میں صلہ تجھ کو دو جہانوں کی سین دیتا ہوں پہلے میں نے دیا حسن تجھ کو تو تجھے اب حسین آج چھوڑ بھی جذباتی ہو کے پڑھا رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ اس وقت ڈنگر ہی جڑا سوادی کھوایا بڑے نے کوئی بھی جڑا واقعہ ہوندہ ہے نا جی معصومین علیہ السلام دے حوالے نہ وہ دیتے تدبر کرنا پوے جی تفکر سوچنا پوے جی بسم اللہ بھی اے واقعہ ہویا ہے یہ دے وچ کی رموز و اسرار نہ ان ایک واقعہ ہویا ہے شیعہ قوم دے کم از کم بچے نو یاد ہے بھی چادرے تطہیر دے تلے جدو 5 ہستیاں توحید دی علامت بن کے بیٹھ اس واسطے توحید دے حرف بھی 5 نو تے چادر تھلے بھی 5 اوتے 6واں کوئی نہیں ہویا مولویاں پا لیا معاف کرنا ایک خاتون نو جناب ام سلمہ ام المومنین نو انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ چادر تلے آواں فرمایا انت علی الخیر ہے تو خیر تے بچھیویں نہیں ہو سکتی جدو حسن تو حسین دی نانی چھیویں نہیں ہو سکتی مولوی جبریل بھی چھیواں کے بے پال
یہ ایک ایسی بات ہے جڑی بڑی خطرناک ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بھائی ماریا نمک کٹا پہ کھولدا ہے. یہ پرانی حدیث قصہ کس درویش کو ہے سی وہ دے چھواں جبریل نہیں. اچھا وہ میں عرض کر دینا ہن جبریل ہے باہر، یعنی محمدیت، الویت، حسنیت و حسینیت پر فاطمیت اتنی غالب فاطمیت کا عصمتیت والا نور اتنا غالب ہو چکا ہے. جبریل دی اکھی چوندے آ گئیاں، جبریل نو سمجھ نہیں پی آندی تے پریشان ہو کے اس اللہ کو پوچھیا یا رب ومن تحت الکساء، میرے اللہ چادر تلے کون نو؟ یہ دے تو ذرا غور کریے. اے بچہ دلاور باز ہے، 32-33 سال تو میرے نال مولا زندگی کرنا. اے میں مجلس پڑھ رہا اے ایتھے اٹھ کے تے علمدار کول جاوے آکھے علمدار یار جڑا مجلس پہ پڑھدا ہے کون ہے؟ گل تسی بھی سن لو، سجاد شاہ دا سوزی علمدار کول پہ پوچھدا ہے مجلس پڑھن والا کون؟ تساں پریشان ہونا کہ نہیں بلکہ حیران ہونا ہے. تساں آکھنا ہے او کی ہوگی شماری والے دا سوزی تے پوچھدا ساڈے کول. میں نو جبریل سیدہ دا دردی ہے تے پوچھدا اللہ تو. محمد ذاکری وچ کوئی فکر تے ہونی چاہیے. میرا بھرمی تے مال کون سے احمد کلیان تے پیلو دے سر تے ذاکری پڑھیا جی بھی جبریل پوچھیا کہ نہیں؟ ایتھے جبریل نے اپنی لا علمی دا اظہار شاہ جی کیتا کہ نہیں؟ بولو کی ہو گیا تے پوچھیا کہ دیکھو یہ مذاق ہے، یہ حادثہ ہے. قسم من قرآن دی سرکار دے علم تحت توحید دا پروگرام ہے، یہ سانو سمجھا رہے اللہ. فرمایا جبریل جب یہ 5 میری توحید کی علامت بن کے میرے حجاب کے حجاب میں آ جائیں جبریل تو مجھ سے پوچھنا، تو مجھ سے پوچھنا کہ یہ کون ہے تاکہ مخلوق کو پتہ چل جائے. یہ پنجتن پاک ملا سے نہیں پوچھنے، دوسرا راز کی ہے. دوسرا راز ایک اللہ فرمایا کہ جبریل تو ہے علیہ السلام. جب تو علیہ السلام ہو کے یہ جو صلی اللہ ہیں ان کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا نا تو رضی اللہ کی لت لگ جائے. وہ ضرور سوچیں گے کہ یہ جو 5 تن پاک اکٹھے ہو کے ایک علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آتے، رضی اللہ کے ذہن میں. تیسری علت، تیسرا سبب جبریل کا اللہ کو 5 تن پاک دے بارے پوچھن دی تیسری علت کیا ہے؟ پھر اللہ فرمایا جبریل جب تو بڑے پیار کے ساتھ ان ہستیوں کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں فوراً ان کا ذاکر بن کے قصیدہ پڑھا. تو پھر اللہ نے شاہ جی قصیدہ پڑھیا اس نوادر حدیث ہے کہ یہ پڑھی ہے بسم اللہ بسم اللہ حدیث ہے حدیث قصہ اللہ نے قصیدہ پڑھیا 5 تن پاک دی شان تے جبریل نے کان دھر کے سنیا. یہ مطلب ہے 5 تن پاک دا قصیدہ پڑھنا سنت توحید ہے تے کان دھر کے سننا سنت جبریل ہے. اوتھے اللہ نے قصیدہ جڑا پڑھیا پھر حدیث قصہ میں پنجابی تانوں 5 شعر بنا کے سنا کے دعا منگنا تے بڑا سادہ جہا قصیدہ بن دیوانا 5 تن دا ہی جنت دی جے لوڑے بڑ دیوانہ 5 تن دا ہے جنت دیجے لوڑے. بڑ دیوانہ 5 تن دا ہے جنت دی. جیڑا بندہ قصیدے چ بول نہیں سکتا صرف میں نے اپنا نام دسے میں 500 روپیہ پیش اللہ تھوڑی زندگی کرے لوڑے. بڑ دیوانہ 5 تن دا ہے جنت دیجے لوڑے. بڑ دی یہ تو نہیں بن بسانگلے ہل تک مجمع جڑا میں دسدا نہیں پیا جویں تسی مینوں ویکھ رہے ہو کہ میں بھی تانوں ویکھ رہا ماشاءاللہ لوڑے. بڑ دیوانہ 5 تن دا ہے جنت دیجے لوڑے. بڑ دیوانہ 5 تن دا. لو جی گل سنو سپیکر مانگے کوئی نہیں اے سپیکر تے ٹھیک نہیں اگر تسی ناراض ہو تے نہ میں کروائی سناواں لوڑے. بڑ دیوانہ 5
जे लोड़े बन दीवाना पंजतन दा है जन्नत दी जे लोड़े झुकूं जी रुल नहीं यार अवारा सच मिलदा है बाकी कुल हम कूड़ पसारा आधा प्यारा ते जुमे दी कोठियां ते जागदा आलम सारा तू नाल ईमान दे आपे दस लथा कहंदे घर विच तारा शाह जी क्या लुत्फ है सुभान अल्लाह वाह 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 यही मजलिस होंदी सुभान अल्लाह जरूरी तो नहीं तो दो चार मोमन फड़क जानते मजलिस यही मजलिस से लोड़े बन दीवाना पंजतन दा है जन्नत दी जे लोड़े बन दीवाना पंजतन दा है जन्नत दी जे लोड़े ना सरदारां दे दर ते केड़ी शै दी थोड़े देखो सानू आदे मौला अली नू पाक नबी नाल वधा देंदे वधाया भी अली कदी वधे जे वधाया तां भी अल्लाह ने अली नू अली कीता सुभान अल्लाह शान बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किसा वाह क्योंकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद हम अली वली सुभान अल्लाह मगर ये जो अली वली ये ला इलाहा इल्लल्लाह का भी दरवाजा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुभान अल्लाह पंजाबी चो पहली हस्ती का जिक्र कर रहे हैं पहली हस्ती पाक मोहम्मद अब्दुल्ला दा जाया जैंदी खातिर अल्लाह ने अर्श ते फर्श बढ़ाया आखो सुभान अल्लाह सुभान जमा पहली हस्ती पाक मोहम्मद अब्दुल्ला दा जाया जैंदी खातिर अल्लाह ने अर्श ते फर्श बढ़ाया जेड़ा को नूर न मन्ने खाकियां दे नल जोड़े जेड़ा को नूर न मन्ने खाकियां दे नल जोड़े जल्ली मादा बछड़ा है पर तार दी केड़ी मैंने सैयद सिरदार के मुतल्लिक में अर्ज कीता है पंजां विचों दूसरी हस्ती दे मुतल्लिक में शेरत करें दूजी हस्ती हैदर सफदर पाक मेरान दा जाया शब महराज दी जेड़ा वंज के अल्लाह दे कमे आया सुभान अल्लाजी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हुलहु लिनुरिया मिन आयातिना दूजी हस्ती हैदर सफदर पाक मेरान दा जाया शब महराज दी जेड़ा वंज के अल्लाह दे कमे आया जे खैबर विच सरवर को बह जावे दी लोड़े जे खैबर विच सरवर को बह जावे दी लोड़े मरहब दे अंतर दिया पल विच गर्दन आन मरोड़े जिस बीबी दी चादर दे तले आके नबूवत दा ज़ौफ खत्म हो जाए जेड़ी बीबी चौ मासूमीन दे इत्मीनान दा सबब चिट्टे दी लुटी गई सारी जिंदगी गुजर गई है 42 साल हो गए
بی دے پتراں دے دکھ پڑھ دے اج تائیں زخمی حسین دی زخمی اماں دی شہادت ہی نہیں پڑھی آ گیا شیر تے پریوین کرنے میری تہجد گزار ماں نے منو منع کیتا میرا پتر ذاکر مولا دا بن سے زخمی حسین دی ماں دی شہادت نہ پڑھی میں ہاتھ بن کے اپیل کی تھی اماں جی کیوں نہ پڑھا انہوں نے فرمایا بیٹا سید ہیں یہ میں پڑھ سے دیوار کہیں گرائی ہے دیوار دے تھلے کون آئی تو گزر دے کون رہے داسا قبلہ رو پائے تو ہنیوں دی عبادت اضافے واسطے ویسے بھی میں سخت مصائب نہیں کرتا آمدی طویل مصائب بھی نہیں پڑھتا میری جرت ہی نہیں ہمت ہی نہیں میرا جسم ساتھ ہی نہیں دینا لیکن بی بی پاک دے مصائب میں صحیح بخاری چو پڑھے جتنے بی بی دے دکھ آئے نہ کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے جگر پھٹتا ہے بچے پیچھے بھیجو جگر پھٹ جانا ہے بی بی دے دکھا وچوں میری نظر وچ جڑا سب تو بڑا درد تے دکھ میں پڑھن لگا وہ دعا بھی ہے تے دکھ بھی ہے دعا منگو شالا کسے سردار دی تھی نوکراں کے کسے سردار دی تھی نوکراں کے سوالی نہ بڑھنا قبلہ کائنات دے سردار دی نہیں کائنات دے رسول نلو بڑا سردار کوئی نہیں بطول حسین کوئی نہیں ذاکر تے پڑھ دین 3.5 گھنٹے دے بعد بی بی آکھے میں تھک پئی لیکن جملہ جڑا میں پڑھدا توڑی ہائے نکل جائی 3.5 گھنٹے دے بعد جناب سلمان آدن حسین دی ماں تیرا پتہ نہیں میں مرد ہو کے تھکا ایک جملہ اکثر و بیشتر ابن حسن شاہ جی ذاکر پڑھ دیں جو پاک نبی دی دین 95 دن گزارن ایک دن بھی سکھ دا نہیں لے اللہ جانے مسلمانہ نے اپنے نبی دی دھی نال کے جا سلوک کیتے ہیں یہ دی توضیح و تشریح نہیں کیتی گئی جو بی بی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی نمازی بیٹھے ہو یار میں دسو تسبیح پڑھن تے کوئی طاقت لگی تسبیح پڑھن تے طاقت نہیں لگتی مگر بی بی کا ہاتھ اتنا زخمی ماں دا ہاتھ نپ کے میرا آقا حسین نانے دی ذریع تے آئین ماں دا ہاتھ نپ کے نانے دی قبر تے رکھیا دے نانا قبر تو بہرا اپنے امتیاں کولو پوچھنا میری ماں دا ہاتھ آواز ہے میرا نبیہ دا نبی نانا میری ماں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی شاہ صاحب پنجاں میں تری جی بی بی مستور دا وین کرنا چاہنا کہ میں بھائی تریجی ہستی مخدوم آدھا میں گانے والے ہر دیوان سفید نثارے عمر اٹھار ایک باندی پڑھ جاؤ آدھا میں شہر دی فاضلہ بھی جڑا حق منگن کو گئی ہے تخت دیوار سختی اگے بہنے او بھائی تخت دیوار سختی اگے بہنے کھڑی وہ کھڑی تھک پئیے ہاتھ رکھ حسنین دے موڑیاں تے بی بی خاگے میں بسم اللہ کہنا انو دی عبادت بھی ہو گئی میرا دل چاہنا اس عبادت دے اضافے واسطے 2 بین ہور کر جاواں مومن بیٹھے ہو مولائی بیٹھے ہو عزادار تے ماتمی بیٹھے ہو کتنے پوترائن میری سین دے کتنے پوتر عجیب مقدر بطول دی جوڑی دا ایک دے جنازے تے تیر ایک دا تیرہ تے جنازہ پنجاوی چوتھے مظلوم تے مسموم دا بین کر کے آدھا پیا چوتھی آستی بعد مرن دے کفن گلابی پایا قبر
دا میں اج تائیں قبرستان وچوں ڈٹھا میت کسے دا قبرستان وچوں ڈٹھا میت کسے دا کیوں والے آیا ہے گھر میت حسن دسے کوئی مقصد نہیں گل دا آ بھیڑی میت چوں تیر چھکیریا جنت البقیہ بعد مرن دے کفن گلابی پایا قبرستان جو میت جیندا واپس ول کے آیا لال جدے دی میت تے ہن شامیہ ظلم توڑے لال جدے دی میت تے ہن شامیہ ظلم توڑے چاچے دے پہنچن تو پہلے لاش تے بھر توڑے اتنا دی زندگی ہوئے بیٹا علمدار میری لاکری قسط بٹا دردی کوری جڑا پیش کرنے لگا جڑا مومن آدھا ہے میں مظلوم تھی مجلس سچ گیا ذاکر نے مسائب پڑھے مگر میرے آنسو نہیں آئے میں سید ہو کے منت کرے نا جے رومنا چاندے ہو تھوڑا جا ذہن کر بلا لائے اتنا سوچو کون پیا لاندہ ہائی تیلے دی پہ کون آئی پنجوے مظلوم دا بیان کرنا چاہنا کہ میں بھائی پنجوے آستی پاک نبی دی دے دل دا چلے 70 قدم تو دوجے دی آئی لاش تے گئے پنجویں آستی پاک نبی دی دے دل دا چلے 70 قدم تو دوجے دی آئی لاش تے گئے اما جی بسم اللہ پڑھ کے بے بند پڑھنا چاہنا جدا بھرا پوچھے دیر نار کیوں آئیے روکیا دیئے ناراض نہ تھی جت جت چل دارا دا یہ مرضی نار میں آمنا ہو دا دانی پیو سوے تڑے قاتلہ تو میں پوچھ کے زیادہ کفن پوینی ویرون تے بجے پنجویں آستی پاک نبی دی دے دل دا چینے 70 قدم تو دوجے نہیں آئی لاش بنیدی آکھے نانا امت دے احسان عجائب توڑے آکھے نانا امت دے احسان عجائب توڑے تھی تہڈی دی خاطر سج گئے ہر بازار اللهم لي خمسة نفسي